الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند و بالا ہے اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہے. پروردگار عالم نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر دنیا میں انبیاء رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے اپنے عہد مبارک میں پروردگار عالم کی شان بتائی بھی اور دکھائی بھی. خالق کائنات خود اپنی شان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ رب العزت کی شان سب سے بلند و بالا ہے اور وہ بڑی عزت، بڑے غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو اپنی شانوں کا مظہر بنا کر انبیاء اور رسول علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وہ نبی اپنے اپنے زمانوں میں رب کی شان بتاتی بھی رہے اور اپنے معجزات کا اظہار کر کے اس کی شان دکھاتے بھی رہے. یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقتیں اور قدرتیں ہیں، اور یہ شان دکھا کے وہ رب منوانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ جس کے بھیجے ہوئے یہ کمالات رکھتے ہیں، جس نے انہیں بھیجا ہے اس معبود کی شان کا عالم کیا ہوگا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو پروردگار عالم نے معجزات عطا فرمائے، اور جب باری آئی امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی تو سرکار چونکہ رب کے محبوب ہیں، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جمیع انبیاء و رسول سے بڑھ کے کمالات اور معجزات عطا فرمائے، اور سرکار کی ذات پہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا. اللہ رب العزت نے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان کو بھی ایسی طاقتیں اور شانیں عطا فرمائی کہ وہ اپنے نبی کی شان بتاتے بھی تھے اور شان دکھاتے بھی تھے. اور وہ یہ بتاتے تھے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، اگر ان کے ماننے والے یہ شان رکھتے ہیں تو امت کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور جس رب نے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی اس کی قدرتوں کا عالم کیا ہوگا. سرکار سارے نبیوں سے افضل، سرکار کی امت کے اولیاء گزشتہ تمام نبیوں کی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں، اور انہی نفوس قدسیہ میں اللہ رب العزت نے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک ایسے شہزادے کو بھی پیدا فرمایا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد اس امت میں اللہ رب العزت نے انہیں گروہ اولیاء میں ایک ممتاز مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کا نام قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی خصوصی قربت حاصل ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول کی جماعت میں سرکار کو ممتاز مقام و مرتبہ عطا فرمایا، محبوب کی امت میں اور گزشتہ ساری امتوں کے اولیاء میں اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں مقام عطا فرمایا۔ جیسے سرکار اپنے معجزات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، جیسے معجزات سرکار کو اللہ نے عطا فرمائے کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں فرمائے، اسی طرح سرکار کی امت کا یہ شہزادہ اپنی کرامات میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے جیسے کمالات، جیسی کرامات آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ ہمیں اس امت میں اور گزشتہ امتوں کے اولیاء میں ویسی کرامات نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امت کے اس بندے کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار آپ کی کرامات ہیں، اور ہر کرامت اپنے اندر کوئی نہ کوئی سبق رکھتی ہے۔ خالق کائنات نے اس امت کا جو نمایاں وصف بیان فرمایا وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جتنی امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، پروردگار عالم فرماتا ہے تم تمام امتوں سے بہتر اور افضل ہو۔ کیوں بہتر اور افضل ہو؟ آگے وہ سبب بیان فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اس امت کی خصوصیت یہ ہے اور اس کا نمایاں وصف یہ ہے، یہ خود بھی نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اس امت کا نمایاں وصف بیان فرمایا، اور پروردگار عالم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں ایسے اولیاء بھی پیدا فرمائے جنہیں اللہ رب العزت نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ وہ اپنی کرامات کے ساتھ سرکار کی شان دکھاتے بھی ہیں اور محبوب کی شان بنواتے بھی ہیں۔ قرآن و سنت نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے محبوب اور مقبول بندوں کا ادب و احترام کیا جائے اور ان کی توہین اور بے ادبی کبھی نہ کی جائے۔ ادب والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بے ادبی کی نحوست میں مبتلا ہونے والے دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بیان فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ رب العزت کے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ شریعت میں دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا، ایک سود خور اور دوسرا اولیاء سے عداوت اور دشمنی رکھنا۔ یہ دو وہ گناہ ہیں جن پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شریعت ہمیں ان کے ادب کا حکم دیتی ہے، احترام کا حکم دیتی ہے، اور حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ کے حالات زندگی میں ایک بڑی مستند کتاب لکھی گئی بہجت الاسرار، اور لکھنے والے آپ کے دور کے انتہائی قریبی عالم ہوئے ہیں جنہوں نے زیادہ وہ واقعات لکھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہ آپ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں
فرماتے ہیں جب حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بغداد میں علم دین حاصل کر رہے تھے، آپ کو علم دین سے شغف تھا، 470 ہجری میں ایران کے قصبے گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 18 سال تک آپ وہاں رہ کے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے رہے، اور پھر والدہ محترمہ سے اجازت لے کے بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے تاکہ علم دین حاصل کریں، اور علم دین پڑھنے کے بعد پھر آپ نے مخلوق کی خدمت کی اور سرکار کے حکم پہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ فرماتے کہ جس وقت حضرت شیخ بغداد میں زیر تعلیم تھے، ان کے ساتھ 2 اور ساتھی بھی تھے۔ ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ شرف الدین ابو عبداللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں اور میرا ایک دوست تھا ابن سقا کے نام سے مشہور تھا، فرماتے ہیں ہم تینوں ہم سبق بھی تھے، اکٹھے عبادت و ریاضت بھی کرتے، سبق بھی پڑھتے۔ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہم نے سنا کہ بغداد میں ایک بزرگ ہے جنہیں غوث کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک مشہور کرامت تھی، جب چاہتے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتے، جب چاہتے ظاہر ہو جاتے۔ لوگ ان کے پاس عقیدت محبت سے حاضری دیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم تینوں بھی ان بزرگوں کی زیارت کے لیے نکلے کہ جا کے حاضری دیں۔ جو میرا دوست ابن سقا تھا وہ کہنے لگا میں آج اس بزرگ سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے گا، اور لوگوں کے سامنے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی سخت بات تو نے کی ہے، میں بھی سوال کروں گا، دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم آپ کی جوانی کا دور تھا، آپ نے فرمایا میں تو سوال کوئی نہیں کروں گا، میں صرف ان کی صحبت کا فیض چاہتا ہوں اور ان کے دیدار کی برکت چاہتا ہوں، میں اس نیت سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ہم تینوں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلے تو کچھ دیر وہ ہمیں نظر نہ آئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے ابن سقا کی طرف بڑی غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے تجھے اپنے علم پہ ناز ہے اور تو کہتا ہے میں ایسا سوال کروں گا جس کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے، یہ ہے تیرا سوال اور یہ ہے اس کا جواب۔ سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی دے دیا، اور پھر فرمایا میں تیری پیشانی میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری طرف مخاطب ہوئے اور مجھے کہا تو بھی یہ کہتا تھا کہ میں سوال کروں گا اور دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں، تیری نیت اتنی بے ادبی کی نہیں، یہ ہے تیرا سوال اور یہ ہے اس کا جواب، اور میں دیکھ رہا ہوں تو کانوں تک دنیا کی نجاست میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور فرمایا بیٹے تو نے اللہ کے ولی کے ادب کی وجہ سے رب کو بھی راضی کر لیا ہے، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا اور فرماتے بیٹے میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا تو بغداد میں ممبر پہ بیٹھا ہوگا اور ممبر پہ بیٹھ کے تو یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور بیٹے میں وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں روئے زمین پہ جتنے اولیاء ہوں گے تیرا اعلان سن کے وہ اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ فرماتے ہیں اس غوث کی فرمائی ہوئی یہ باتیں ہم تینوں کے بارے میں حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ ابن سقا اپنے دور کا بہت بڑا عالم بنا، بے مثال خطیب، بڑا مشہور مناظر بنا، بڑے مناظرے کرتا یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ شکست دیتا۔ بادشاہ وقت نے عیسائیوں کے ملک میں اسے عیسائیوں کے پادریوں کے ساتھ مناظرے کرنے کے لیے بھیجا، وہ وہاں پہ گیا اور اس نے سارے پادریوں کو لاجواب کر دیا، لیکن اس غوث نے کہا تھا تیری پیشانی میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ جب وہاں پہ اس کی شہرت ہوئی وہ اسی بادشاہ کی بیٹی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اس نے کہا اگر عیسائیت کو قبول کر لو تو تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی،
اس بدبخت نے دین اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا، اور پھر کیفیت یہ ہوئی قرآن حفظ کیا تھا وہ بھول گیا، دین کی برکتوں سے معلوم ہو گیا، اور اس کا آخری وقت جب آیا تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اور آخری وقت میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس غوث کی بے ادبی لے ڈوبی ہے، اور اسی طرح اس کی وفات ہوگی۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھے سلطان نور الدین نے اپنے وقت میں وزیر اوقاف بنا دیا، نہ چاہتے ہوئے مجھے یہ عہدہ قبول کرنا پڑا، اور میں دنیا کی نجاست واقعی میرے کانوں تک پہنچ کے میں نہیں چاہتا تھا لیکن میری جان چھوٹتی نہیں تھی۔ اور فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے یہ اعلان کیا، میرا یہ قدم تمام روئے زمین کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جتنے اولیاء اس وقت موجود تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، بلکہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ غزنی کے پہاڑوں میں چلا کشی فرما رہے تھے، جب حضور غوث پاک کا یہ اعلان سنا فرمایا بل علی عینی و رأسی، حضور باقیوں کی گردنوں پہ آپ کا قدم ہے، معین الدین کی آنکھوں اور سر پر بھی آپ ہی کا قدم ہے۔ یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے معین الدین کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ امام اہل سنت نے آپ کی شان کو بیان کرتے فرمایا تھا، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمیں معلوم ہوا حضور غوث پاک اس واقعے سے کہ بزرگوں کے ساتھ ادب کی نسبت رکھی جائے، دونوں جہانوں میں رب اسے بامراد اور کامیاب قرار دیتا ہے، اور بے ادبی کی جائے تو بے ادبی کی نحوست سے بعض اوقات بندہ ایمان کی دولت سے معلوم ہو جاتا ہے، اور وہی حدیث قدسی خالق کائنات فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بادشاہ جب دوسروں سے جنگ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، وہ اس کی کسی قیمتی چیز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے قیمتی دولت دولت ایمان ہے، جب وہ کسی سے جنگ کرتا ہے تو اسے دولت ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا ان کے ساتھ محبت عقیدت یہ ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور ان کے ساتھ بے ادبی یہ ایمان سے اپنے آپ کو محروم کر دینے کے مترادف ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنے اس واقعے سے بتا دیا ادب کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹر نظر آئیں گے، بڑے بڑے اسکالر نظر آئیں گے، اور کچھ انجینئر بھی نظر آئیں گے جن کی زبان پہ یہ گستاخانہ جملہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی زبان جب بھی کھلتی ہے محبوبان اولیاء کی توہین اور بے ادبی میں کھلتی ہے، اور یہ سمجھتے کہ ہم بڑا علم عام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کو سننا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ خود بھی ایمان کی دولت سے محروم اور دوسروں کو بھی محروم کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ وہ تحریر پڑھیے، ہمیشہ وہ گفتگو سنیے جس سے خوش اعتقادی کی خوشبو آ رہی ہو، جو با ادب ہو، جو اللہ کا ادب سکھائے، اللہ کے رسول کا ادب سکھائے، اور رسول کے چاہنے والوں کا ادب سکھائے۔ اس کی تحریر پڑھیں گے تو ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، اس کی گفتگو سنیں گے تو ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی، اور اگر ایسوں کی سنیں گے جو خود بھی معلوم ہے، نتیجہ یہ نکلے گا وہ تو معلوم ہے، وہ دوسروں کو بھی معلوم کر دیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی۔ خالق کائنات کی ایک شان یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، دلوں پر بھی وہ تصرف کی قدرت رکھتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت پیاری دعا ہے، سرکار یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، پروردگار عالم میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرما۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرما۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ جب میں رب کا محبوب ہو کے یہ دعا مانگتا ہوں تمہیں بھی یہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقبولوں اور محبوبوں کو بھی یہ شان اور قدرت عطا فرمائی، دلوں پر تصرف اور دلوں کے حالات کو جان لینا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی، محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کو پروردگار عالم نے دلوں کے حالات سے آگاہی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ،
فرماتے میں اپنے شیخ سے، ہلیۃ الاولیاء کتاب ہے، اپنے شیخ سے اس کا درس لیا کرتا تھا، اولیاء اللہ کے حالات میں، تصوف کے موضوع پر، بڑی جامع کتاب ہے عربی میں۔ فرماتے میں اپنے شیخ سے درس لیا کرتا، درس لیتے لیتے اہل اللہ کے حالات پڑھتے پڑھتے دل میں رقت پیدا ہوئی، نرمی پیدا ہوئی، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کے گوشہ نشینی اختیار کر لوں، تنہائی میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ فرماتے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ تھا، لوگ آپ کی گفتگو سننے کے لیے آتے، آپ کا واز سنتے، اور بڑے لوگ تعریف کرتے، بڑی لوگوں کی قسمتیں بدلتی۔ ان کا واز ہمارے جیسا تو ہوتا نہیں تھا، وہ تو باعمل تھے، اور اللہ رب العزت نے دلوں پر تصرف کی قدرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور کہتا تو ہم کہتے شاید غلو کر لیا، بات کو بڑھا کے بیان کر لیا، لیکن شیخ وہ ہستی ہیں جو اللہ رب العزت نے بر صغیر میں محبوب کی حدیثوں کا جب فیضان عام کرنا چاہا، حضرت شیخ کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت شیخ بر صغیر پاک و علم حدیث کو پہلی مرتبہ لائے، اور یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت کے ہم اثر ہوئے ہیں، بہت بڑی علمی ہستی، بڑی کتابوں کے مصنف، اور بہت بڑے معتبر عالم دین، یہ قادری ہوئے ہیں، اور حضور غوث پاک کے حالات میں انہوں نے، بلکہ بر صغیر کے جو اس وقت کے اولیاء تھے، ان کے حالات میں ایک بڑی جامع کتاب لکھی، اخبار الاخیار، یہ حضرت شیخ کی کتاب ہے، فارسی میں، اب اردو میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضور غوث پاک کے حالات لکھے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ اس میں شیخ نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرماتے، واز فرماتے، تو ایک ایک مجلس میں 70 ہزار کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، اور فرماتے ہیں یہ آپ کی کرامت تھی۔ اس زمانے میں یہ بجلی نہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں، یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ شیخ کی کرامت تھی، پہلی صف میں بیٹھا شخص جیسے آپ کی گفتگو سنتا، آخری صف میں بیٹھا بھی ویسے ہی سن رہا ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں گفتگو کی شان یہ ہوتی کہ بڑے بڑے فساق و فجار آتے، بڑے بڑے ڈاکو آتے، چور آتے، بڑے بڑے مجرم آتے، اور حضرت کا واز سن کے ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی، آتے تو ڈاکو ہوتے اور اٹھ کے جاتے تو توبہ طائب ہو کے جاتے۔ بلکہ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ 5000 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور فرماتے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑا، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ میڈیا نہیں تھا، یہ اخبار اور یہ تشہیری مہم والے ذرائع نہیں تھے۔ اس دور میں کسی کے ہاتھ پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا بیعت ہونا اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب نے دلوں پر تصرف کی قدرت حضور غوث پاک کو عطا فرمائی۔ وہی شیخ عبداللہ جبائی فرماتے ہیں میں ہلیۃ الاولیاء کا درس لیتا، جب یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کو چھوڑ کے میں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کروں، فرماتے ہیں اتفاق سے میں نے اس دن نماز حضور غوث پاک کی اقتداء میں پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے آپ نے اور میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا بیٹے تو دنیا کو چھوڑ کے گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتا ہے، پہلے دینی علم حاصل کر، پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے تربیت کا فیض پا۔ اگر بغیر علم دین کے اور بغیر کسی کی صحبت اختیار کیے تربیت پائے بغیر اگر تو گوشہ نشینی اختیار کرے گا تو تیری حالت اس چوزے جیسی ہوگی جس کے ابھی پر نہیں نکلے، اور فرماتے ہیں جس کے پر نہ نکلے ہوں وہ چیلوں اور درندوں کا شکار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر تو دین کا علم حاصل کیے بغیر اور کسی کامل کی صحبت کا فیض لیے بغیر اور تربیت پائے بغیر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرے گا تو تیری کیفیت اس چوزے جیسی ہوگی جس کے پر نہیں نکلے، وہ اگر چیلوں اور درندوں کا شکار ہو جاتا ہے تو شیطان کا شکار ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر میں آپ کی صحبت میں رہا اور زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کی صحبت میں گزارا اور بڑا فیض حاصل کیا۔ مشہور نابی عالم گزرے ہیں امام ابو محمد، فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا واعظ، نصیحت، تربیت، ارشاد یہ چیز مشہور تھی، لوگ جاتے مجھے بھی کہتے لیکن میں علم نحو میں پڑھنے میں اتنا مشغول تھا نہیں جا سکا۔ کہتے ہیں ایک دن میں چلا گیا، آپ کا واعظ جاری تھا، جب میں نے آپ کی گفتگو سنی تو نحو کے بارے میں مجھے کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوا، علم نحو کے بارے میں آپ نے کوئی بیان نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا
کہ 8 کا دن تو ضائع ہو گیا، آج میں علم نحو حاصل نہیں کر سکا، یہ تو ویسے ہی آپ ان کی گفتگو سنی ہے، آج کا دن تو ضائع ہو گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی دل میں یہ خیال آیا حضور غوث پاک فوراً میری طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے تیرے لیے خرابی اور ہلاکت ہو، تو کہتا ہے کہ مجھے غوث کی تقریر میں نحو کا علم نہیں ملا، ارے ہماری صحبت میں رہ، ہماری خدمت میں رہ، ہم تجھے نحو کا وہ علم عطا کریں گے۔ امام ابن سیبوی یا نحو کے بہت بڑے عالم ہوئے، حضور غوث پاک نے فرمایا ہماری خدمت میں رہ، ہم تجھے وقت کا امام ابن سیبویہ بنا دیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں رب نے یہ دلوں پر آپ کو مطلع ہونے کی اور دلوں پر اختیار کی قدرت رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے امت کا یہ وصف بیان فرمایا، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی یہ کرامتیں نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے تھی۔ آپ نے مختلف ذرائع اختیار فرمائے اور پھر اپنی کرامات کے ذریعے نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا۔ بے شمار آپ کی زندگی کے حالات ہیں۔ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ شیخ مستنجد خلیفہ مستنجد باللہ عباسی خلفاء میں سے ہوا ہے، حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے چند نصیحتیں فرمائی۔ خلیفہ نے جاتے وقت کچھ تھیلیاں اشرفیوں کی نکالی اور بطور نذرانہ پیش کی کہ ان کے قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ نے اصرار کیا، آپ نے تھیلی کو اٹھایا، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، اور ان کو ایسے پکڑ کے دبایا، ان سے تازہ خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ خلیفہ حیران ہوا، آپ نے جلال بھرے لہجے میں دیکھ کے فرمایا لوگوں کا خون تو چھوڑتے ہو، ظلم کرتے ہو، لوگوں کی دولت لوٹتے ہو اور بطور نذرانہ میری بارگاہ میں آ کے پیش کر دیتے ہو کہ قبول فرما لو۔ آپ نے فرمایا کہ اے خلیفہ، چونکہ یہ عباسی خلفاء حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، آپ نے فرمایا اے مستنجد باللہ، اگر سرکار کے ساتھ تمہارے تعلق کی حرمت کا مجھے پاس نہ ہوتا تو میں ان کو اتنا دباتا کہ یہ خون کے قطرے بہ بہ کے تیرے محل تک پہنچ جاتے، لیکن چونکہ سرکار کے ساتھ تمہارے تعلق کی حرمت کا مجھے لحاظ ہے کہ میں نہیں کر رہا۔ خلیفہ آپ کی اس بات سے بڑا شرمسار ہوا، آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ میری امت کی خصوصیت ہے، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، عام لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا بلکہ وقت کے خلیفہ کو بھی، بلکہ آپ کے حالات میں لکھا ہے نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلے، آگے خلیفہ وقت کے کچھ کارندے جا رہے ہیں، سواریوں پہ مٹکے ہیں شراب کے جن سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، جیسے ہی وہ بدبو آپ نے سونگی آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ ان لوگوں نے جب دیکھا تو سواریوں کو اور تیز کرنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ کچھ سختی نہ کرے، آپ نے دیکھا یہ نہیں رک رہے، آپ نے سواریوں سے فرمایا رک جاؤ۔ سواریاں ایسے رکتی جیسے وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے مارنے کی کوشش کی، بگانے کی کوشش کی، لیکن کوئی سواری اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی۔ آپ قریب گئے اور جا کے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی شراب کے مٹکے۔ فرمایا کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وقت کے خلیفہ کے لیے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے زور سے مارا اور مٹکے توڑ دیے، شراب بہہ گئی۔ وہ کانپنے لگے کہ خلیفہ کو جا کے کیا جواب دیں گے۔ جب اس کے پاس گئے اس نے کہا بغیر شراب کے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا کون ہے وہ عبد القادر جو ہمارے ملک میں رہ کے، ہماری حکومت میں رہ کے ہمارے خلاف بھی کام کر رہا ہے، بلاؤ اسے ہمارے دربار میں۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کو بتایا گیا، آپ تشریف لے گئے، جیسے ہی دربار میں پہنچے تو خلیفہ پہ دقت طاری ہو گئی۔ خلیفہ نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے تم جیسوں کو راہ راست پہ لانے کی، رب نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے میں وہ۔ جب اس نے آپ کا یہ جملہ سنا، پہلی دیکھ کے اس کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی، جب یہ جملہ سنا خلیفہ کی زبان بالکل بند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہیں تو رب نے اقتدار دیا تھا تاکہ تم لوگوں میں نیکی کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکتے، اور تم خود شراب کے عادی ہو، تم دوسروں کو کیا نیکی کا حکم دو؟ اس وقت حضور غوث پاک نے جو گفتگو فرمائی، دلوں پر تصرف کی قدرت رب نے عطا فرمائی تھی۔ خلیفہ نے سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ شراب نہ پینے کا پختہ عہد کر لیا۔ یہ رب نے آپ کو شان عطا فرمائی، یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے، اور حضور غوث پاک اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جو صرف عوام کو ہی نہیں
بلکہ وقت کے حاکم اور خلیفہ کو بھی نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے. اور آپ نے یہ زندگی گزار کے 91 برس کی عمر میں آپ دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے. اللہ رب العزت آپ کے مرکز منورہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا